الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ محترم بھائیو، ہم جو مہینہ ابھی گزار رہے ہیں، اس کا ایک ہفتہ گزر گیا ہے، شعبان کا مہینہ، اس حوالے سے اللہ کی توفیق سے بعض باتوں کی یاد دہانی کی کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں کو۔ اس مہینے کی کیا خصوصیات ہیں، فضائل کیا ہیں، اس میں کرنے والے کام کیا ہیں، اس میں جو چیزیں اس مہینے کے بارے میں بیان کی گئیں، اس سے نکلنے والے بعض اسباق دروس جو دیگر معاملات میں اس میں بھی ہمارے لیے یعنی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ کہ شعبان 8واں مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، اور اس کا جو نام ہے وہ شعبان تشعبہ یعنی بکھر گئے، جیسے شعاب کا معنی ہے جو راستے، تو تشعب کیونکہ جو عرب تھے ان کے ہاں رجب کا مہینہ جاہلیت میں بھی حرمت والا مہینہ ہی تھا، تو جیسے ہی حرمت والا مہینہ ختم ہوتا وہ پھر جنگ اور قتال کے لیے یعنی پھیل جاتے، نکل جاتے، تو تشعب جیسے شعبہ کہتے ہیں اردو میں، شعبہ جات ہیں، یا شعبہ یعنی برانچ، نکلنا، اس ایک چیز سے الگ ہونا۔ تو اس میں کیونکہ ان کا تشعب ہوتا تھا، وہ بکھر جاتے تھے، نکلتے تھے اس مہینے میں، رجب کا مہینہ ختم ہونے کے ساتھ ہی یہ مہینہ شروع ہوتا تھا، تو اس نسبت سے اس مہینے کا نام شعبان پڑا تھا۔ اس مہینے میں یقیناً رجب کا مہینہ حرمت والا ہے، اور اسلام میں بھی اس کی حرمت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے 12 مہینے مقرر کیے، ان میں سے 4 حرمت والے بنائے، ان میں سے ایک رجب بھی ہے، تو حرمت والے مہینے کے فوراً بعد یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ اس مہینے کی جو خصوصیات ہیں، یہ ایک اس میں کیا کرنے کے کام ہیں، پہلی چیز جو احادیث میں جس حوالے سے ہم بات کریں گے وہ روزہ رکھنا ہے، جس کا خاص طور پہ احادیث میں اس میں تذکر آتا ہے۔ اس حوالے سے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے حتی نقول لا یفطر، حتیٰ کہ ہم کہتے اب تو یہ روزہ رکھنے چھوڑیں گے نہیں، مراد ہے نفلی روزے، اور آپ روزہ رکھنے چھوڑ دیتے حتیٰ کہ ہم کہتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے نہیں۔ اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے مکمل روزے شروع سے آخر تک رمضان کے علاوہ نہیں رکھے۔ پھر وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھے، مکمل روزے رمضان میں، لیکن سب سے زیادہ روزے نفلی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ دوسری حدیث میں عائشہ کے اس طرح سے فرمان ہے کہ کان یصوم شعبان کلہ، کان یصوم شعبان الا قلیلا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا شعبان ہی روزے رکھتے، پھر وہ خود ہی فرماتی ہیں کہ آپ سارا شعبان مگر تھوڑے سے اس کا وہ روزہ رکھتے، یعنی سارا شعبان جو پہلی دفعہ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تقریباً سارا شعبان کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ جو روزے رکھنا ہے یہ ثابت شدہ اس طریقے سے سنت ہے، بخاری مسلم کی احادیث میں یہ آیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان کی حدیث میں کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 2 مہینے مسلسل روزے آپ نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ شعبان کے روزے رکھتے اور پھر اس کو رمضان سے ملا لیتے تھے، یعنی شعبان کا اکثر مہینہ روزہ رکھتے پھر اس کو آگے رمضان کے ساتھ ملا لیتے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مسلسل 2 مہینے کے روزے گویا تقریباً مسلسل وہ یہ شعبان اور رمضان آگے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ تو احادیث ہیں جس میں روزوں کی کثرت بیان ہوئی، اور اگر اور کوئی بھی بات نہ ہوتی، کوئی وجہ ہمارے سامنے نہ ہوتی ان روزوں کی وجہ، ان روزوں کی جو علت کے حوالے سے، سبب کے حوالے سے، تو یہی کافی تھا ہمارے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ثابت شدہ ہے کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، لہذا ہمیں بھی کثرت سے روزے رکھنے ہیں۔ یعنی وجہ پتہ چلنا کہ کیوں اس میں کثرت سے روزے رکھنے، یہ اس پر ہمارا عمل موقوف نہیں ہوتا کہ اس پر وجہ پتہ چلے گی تو عمل کریں گے، صرف یہی سنت سامنے ہوتی کہ آپ نے کثرت سے روزے رکھے تو وہی ہمارے لیے کافی تھی کہ ہم اس کی اتباع کریں۔ لیکن اس کی وجہ بھی احادیث میں، ایک وجہ احادیث میں بیان کی گئی، سنن نسائی میں حدیث ہے، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ
لم ارک تصوم فی شہر ما تصوم فی شعبان، یا رسول اللہ آپ کو میں نے کسی مہینے میں اس قدر روزے رکھتے نہیں دیکھا جس قدر کہ آپ شعبان میں روزے رکھتے، جس قدر شعبان میں آپ کو روزے رکھتے دیکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وذالک شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فاحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ بس میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اٹھایا جائے جبکہ میں روزے سے ہوں۔ اس حدیث پہ غور کرتے ہیں، اس میں کئی ایک باتیں، اسباق ہمیں اس حدیث سے ملتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ اس مہینے میں کثرت سے روزوں کی ایک وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کہ لوگ غفلت برتتے ہیں، اور رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے۔ ایک طرف اس مہینے کے رجب ہے جو کہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی حرمت لوگوں میں معروف تھی شروع سے، اور یقیناً جو نیک اعمال ہیں جیسے دیگر نیک اعمال ہیں ان کا جیسے بات علماء نے فرمایا کہ جو اجر ہے یا روزے بھی انہی میں سے ایک ہے، حرمت والے مہینوں میں اس کا ثواب دیگر مہینوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک طرف حرمت والا مہینہ، اس کا تقدس ہوتا ہے، رجب کی کوئی خصوصیت نہیں آئی جیسے دیگر باقی 3 حرمت والے مہینے، اسی طرح ایک حرمت والا مہینہ رجب بھی ہے۔ تو حرمت والے مہینوں میں سے ایک طرف وہ ہے جو اس کے پہلے آ رہا ہے، اور بعد میں رمضان کا مہینہ جو یقیناً افضل ترین مہینہ، مبارک قرآن کا مہینہ سب۔ تو یہ 2 مہینوں کے درمیان کا جو مہینہ شعبان، اس سے لوگ غافل ہوئے تھے، یعنی شاید جیسے علماء نے بیان کیا اس سے غفلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے اور بعد کے جو مہینوں کی خصوصیات ہیں اس کی طرف، ان دونوں مہینوں کی طرف توجہ کی وجہ سے درمیان کے مہینے سے غفلت اختیار کی جاتی ہے۔ تو اس مہینے سے جو غفلت ہے وہ ایک وجہ اس میں روزے رکھنے کی۔ تو ایسے اوقات، ایسی جگہ جہاں پہ کہ لوگ غفلت برتتے ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اس کی اللہ کی عبادت کی طرف سے، ذکر کی طرف سے، اس میں خصوصی طور پہ ان دنوں میں، ان اوقات میں، ان جگہوں پہ جو لوگ اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے ان کے لیے خاص اجر ہے۔ اور احادیث میں اس بات کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے، صحابہ کرام مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل کا اہتمام کرتے تھے، یعنی یہ کہ جس کے پاس وقت ہو اس وقت 2 نفل 4 نفل جتنے جس کو میسر ہو، کوئی خاص تعداد نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تلک ساعۃ غفلہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یہ غفلت کی گھڑی ہے، یعنی اس میں عموماً لوگ عبادت کا اہتمام نہیں کرتے تو ہم اس میں عبادت کا اہتمام کریں گے۔ تو یہ جو معنی ہے کہ جہاں پہ لوگ غفلت کرتے ہوں جن اوقات میں، اس میں آپ کی توجہ ہو تو اس میں خاص طور پہ اس میں عبادت کا ایک خاص یعنی اجر ملتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں جب لوگ سوئے ہوتے ہیں تو اس وقت جو اجر ہے نماز کا وہ کسی اور وقت نہیں ہے، جو جوف اللیل الآخر، جیسے حدیث میں فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں، ایک اور حدیث میں آتا ہے صلوا باللیل والناس نیام، یعنی آخری رات کے ایک خصوصیت یہ بتائی گئی کہ رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوں، لوگ سوئے پڑے ہیں، اپنی جسمانی راحت اس کا اہتمام کر رہے ہیں، اور تم اپنی راحت کو چھوڑ کے، نیند کو قربان کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، لوگ غفلت میں اور آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو، تو اس کا خاص اجر ہے پھر۔ اسی طرح جب آدمی ایسی مجالس میں جائے جہاں پہ کہ لغویات ہوں اور وہاں پہ اللہ کی طرف یعنی توجہ کم ہو، وہاں پہ بھی اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دے، اس کا اہتمام کرے، اس کے لیے خاص اجر ہے۔ ایسے اوقات، ایسی جگہ جہاں پہ اللہ کے سے غفلت ہوتی ہے، بازار ہیں، وہاں پہ بندہ جائے اور دعا کرے اور وہاں پہ بھی اللہ کا ذکر کا اہتمام کرے، یعنی اللہ کا ذکر اپنے کام کاج کرے، بازار میں خرید و فروخت کرنی اس کی طرف وہ بھی ایک ضروری کام ہے، وہ کام بھی ساتھ ساتھ کرے، لیکن جیسے بازار میں جانے کی ہمیں دعا سکھائی گئی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اس کا بہت اجر بتایا گیا۔ تو بازار میں جہاں عموماً خرید و فروخت، تجارت اور اس کی وجہ سے لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، انہی چیزوں میں پوری توجہ ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو بندہ یہ ذکر بھی کرے گا، دعا بھی کرے گا، جہاں موقع ملا سبحان اللہ الحمدللہ کچھ نہ کچھ ذکر کیا تو اس کو خاص اجر ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے
عبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ جب یہ حرج فتنوں کا جو دور ہوتا ہے اس میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے میری طرف ہجرت کرنے کا ثواب ہے. تو یعنی جو فتنوں کے اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عموماً غفلت کے اوقات ہوں گے، اس میں بھی جو بندہ عبادت کی طرف توجہ کرے گا وہ گویا کہ اس نے میری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ایسا اس کو ثواب ملے گا. تو یہ پہلا سبق اس حدیث سے ملتا ہے کہ جو اوقات، جو جگہیں جہاں پہ کہ لوگ عموماً غفلت برتتے ہوں، اسی طرح بھائیوں اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جس ماحول میں لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، عموماً یعنی دنیا داری ہے، اللہ سے غافل ہے، احکام الہی کی پابندی نہیں کرتے، وہاں پہ جو بندہ اللہ کے احکام کی پابندی کرے گا، پامالی سے بچے گا، اپنے آپ کو یعنی منکرات سے بچا کے رکھے گا. عام چلن کیا ہے؟ اللہ کی معصیت اس جگہ یا اس زمانے میں، اور وہ بندہ اپنے آپ کو ان سے بچا کے پھر بھی کوشش کر کے اللہ کی اطاعت پہ گامزن رکھتا ہے، اس کو خاص اجر ملے گا. ہاں، نیک ماحول میں آدمی کوشش کرنی چاہیے رہے، اور جہاں نیک ماحول ہوگا وہاں پہ تو کرنی ہے، وہاں پہ بھی کرنی ہے اللہ کی بات، لیکن جہاں پہ برائی کا یعنی چلن ہے، اس کا عام چلن ہے، وہاں پہ بھی بندہ بچائے، اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ ایسی جگہ پہ اللہ کی اطاعت قدر مشکل ہوتی ہے، نفس کو مارنا پڑتا ہے، یعنی خاص اپنے آپ کو کھینچنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے کہ یعنی لوگ غافل ہیں، میں نے نہیں غافل ہونا، میں نے اللہ کی بات کرنی ہے، لوگ معصیت کر رہے ہیں، میں نے نہیں کرنی، میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، بھیڑ چال جیسے لوگ چل رہے ہیں میں نے نہیں چلنی، اللہ کی اطاعت، اللہ کی طرف توجہ کرنی ہے. تو یہ کام مشکل ہے، اس کا اجر بھی یقیناً زیادہ ہوتا ہے. دوسری بات جس حدیث میں آئی کہ وَذَلِكَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں کہ اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. تو اعمال کا اللہ کی طرف اٹھایا جانا یہ جو سالانہ ہوتا ہے وہ اس مہینے میں ہوتا ہے. سارے سال کے اعمال، گزشتہ سال کے، وہ اس مہینے میں میرے آپ کے تمام بندوں کے اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اعمال کا 3 موقعوں پہ، 3 اوقات میں ہمیں اٹھائے جانے کا ذکر ملتا ہے حدیث میں. ایک روزانہ، ایک ہفتے وار، اور ایک سالانہ، اور ایک جب بندے کی موت واقع ہوئی تھی. تو جو روزانہ کا تذکرہ ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یرفع عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دن کا جو عمل ہے وہ رات سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے، رات کا عمل دن سے پہلے، دن کے عمل سے پہلے اٹھا لیا جاتا ہے. تو یعنی جیسے ہی اللہ کی طرف سے فرشتے مامور ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے دن کے ابتدائی حصے میں وہ اٹھا لیتے ہیں، جو دن کا عمل ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اللہ کی طرف. اور جیسے ہی رات ختم ہوتی ہے دن کے ابتدائی حصے میں، دن ختم ہوتا ہے رات کے ابتدائی حصے میں اٹھا لیے جاتے ہیں. بعض احادیث میں یہ صراحت کے ساتھ تذکرہ بھی ہے کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ اللیل والنہار، کہ جو دن اور رات کے فرشتے ہیں وہ ایک پہ در پہ تمہارے پاس آتے ہیں، اور وہ جمع ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں. تو یہ جو اٹھایا جانا ہے، اس حدیث پہ یہ علماء نے اس کو اس کے ساتھ ہی ربط اس کا کیا کہ جو فرشتے آتے ہیں اور اعمال اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، یہ فجر اور عصر کے وقت یہ واقع ہوتے ہیں. روز ہمارے جو عمل ہوگا دن کا، وہ جیسے ہی دن ختم ہو رہا ہے یا دن ختم ہوتا ہے اللہ کی طرف اٹھا لیے جاتے ہیں، رات ختم ہوتی ہے تو اللہ کی طرف ہماری رات کے عمل اٹھا لیے جاتے ہیں. اور اسی طرح دوسرا جو ہمیں احادیث میں تذکرہ ملتا ہے وہ ہفتے بعد اٹھائے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث بھی مسلم میں ہی ہے کہ تعرض اعمال الناس کل جمعۃ مرتين یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ لوگوں کے اعمال یہاں پہ کل جمعہ، ہر جمعے سے مراد ہے ہر ہفتے، کہ ہر ہفتے لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف 2 مرتبہ اٹھائے جاتے ہیں، ایک پیر کے دن اور ایک جمعرات کے دن. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی کہ میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرا عمل پیش کیا جائے اس وقت میں روزے سے ہوں. تو اللہ کی طرف عمل جو ہفتے بعد اٹھائے جاتے ہیں، اس حدیث میں تذکرہ ہے کہ 2 مرتبہ اٹھائے جاتے ہیں، پیر کے دن اور جمعرات کے دن. اس حدیث میں اس کے آگے یہ آ رہا ہے یغفر لکل عبد الا عبد كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظرا هذين حتى
یفیعا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہر تمام بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے، کل عبد مؤمن، حدیث میں الفاظ ہیں ہر مومن بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے اس بندے کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان شحناء، بغض و عداوت، نفرت ہے. تو کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو حتیٰ کہ یہ پلٹ آئے، حتیٰ کہ اپنی اس روش سے باز آ جائیں، اس جو آپس کی قدورتیں انہوں نے سینوں میں رکھی ہیں اس کو چھوڑ دیں. تو ان دونوں کی مغفرت نہیں ہوتی. ہر مومن بندے کی، اللہ کی توحید جس کے دل میں ہوگی، جو موحد بندہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. ہر پیر اور ہر جمعرات کے دن جب اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں ہر مومن بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے کس بندے کے جس نے اپنے مسلمان بھائی سے بغض، عداوت، قدورت دل میں جس نے رکھی ہوئی. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو، وہ دونوں جنہوں نے آپس میں یہ قدورت رکھی ہوئی، حتیٰ یصطلحا یا حتیٰ یفیعا، یہ الفاظ آئے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ دونوں پلٹ آئیں یا اپنے اس شحناء سے بغض و عداوت کو چھوڑ دیں. تو یہ دوسرا اٹھایا جانا جو کہ حق سے باہر نظر آتا ہے. اور تیسرا اٹھایا جانا سالانہ جو کہ اس مہینے میں ہوتا ہے. اور ان 3 مرتبہ اٹھائے جانے کی کیا حکمت ہے اللہ رب العالمین ہی جانتے ہیں بہتر، کہ کیوں ایک روزانہ 2 دفعہ، ہر ہفتے 2 دفعہ اور پھر سالانہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے. تو ان اوقات کی اور اس فریکوینسی کی کیا حکمت ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. لیکن جو بتایا گیا اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. آمنا سمعنا واطعنا، یعنی جو ہم نے سنا اس کی لازماً کوئی حکمت ہے. ہمیں نہیں حکمت، ہم نہیں جانتے تو یہ معنی نہیں کہ اس کا انکار کرنے لگ جائیں. جو بتایا گیا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس پر ایمان رکھتے ہیں. روزانہ 2 دفعہ اٹھائے جاتے ہیں، ہر ہفتے 2 دفعہ اٹھائے جاتے ہیں، ہر سال بھی شعبان میں اٹھائے جاتے ہیں. اس پہ ہم نے ایمان رکھنا ہے. اور فکر کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو اعمال اللہ کے حضور ہمارے پیش کیے جا رہے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا کچھ پیش کیا جا رہا ہے. کوئی رپورٹ دنیا میں کسی بڑے بندے کے سامنے ہماری پیش کی جانی ہوتی ہے تو کتنی کوشش ہوتی ہے کہ وہ عمدہ سے عمدہ ترین اس میں چیز لکھی جائے، کیونکہ ہمیں کوئی دنیاوی مفاد وہاں سے نظر آ رہا تھا اوپر والا جو ہمارے لیے اس رپورٹ کی بنا پہ یعنی اس سے ملنے کی امید ہوتی ہے. رب العالمین کے حضور جو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس میں کیا چیز ودیعت کی ہے، کیا ہم نے رکھا ہے اس میں. نیک اعمال ہوں، برے اعمال ہوں، ہر عمل پیش کیا جائے گا نا. تو ہمارے عمل کیسے پیش کیے جا رہے ہیں، اچھے ہیں یا برے ہیں، اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس میں جو برائیاں آ گئیں، برے عمل شامل ہو گئے، ان کو توبہ، سچی توبہ کے ذریعے دھو دیں، ختم کر دیں. اور آئندہ کوشش کریں کہ صرف اچھے عمل ہی ہمارے پیش کیے جائیں. چوتھا کب ہے اٹھایا جانا؟ جبکہ موت واقع ہوتی ہے. اس وقت بندے کا صحیفہ نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، اللہ کہ کوئی جو اثرات وہ چھوڑ کے گیا تو اس وقت اس کا عمل، اس کا جو مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے، صحیفہ بند ہو جاتا ہے، رب العالمین کی طرف عمل اٹھایا جاتا ہے اس کا. تو یہ بھائیو 4 وقت اوقات کا تذکرہ ملتا ہے جبکہ عمل اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں. اور جب عمل اللہ کے حضور پیش کیا جائے، اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ اس وقت بندہ اطاعت کا کام کر رہا ہو، یہ مطلوب چیز ہے بندے سے. جب یعنی صبح کے وقت، شام کے وقت وہ بھی اطاعت، اللہ کی عبادت کی طرف خصوصی توجہ. جو پیر اور جمعرات کا تذکرہ آتا ہے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ ہر ہفتے جب پیش کیے جاتے ہیں اس وقت میں روزے سے ہوں. آپ جانتے ہیں ان 2 دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کہ خصوصاً روزے کا اہتمام فرماتے تھے. ہر پیر کے دن، جمعرات کے دن. اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ اس میں اللہ کے حضور عمل پیش کیے جاتے ہیں اور مجھے پسند ہے کہ میں اس وقت روزے سے ہوں. لہذا جب عمل پیش کیا جائے اس وقت بندے نے روزہ رکھا ہو تو اس عمل کی قبولیت کا امکان، جو درجات کی بلندی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. تو وسلم خاص طور پہ کوشش کرتے ہیں دیکھو یہ 2 دن ہے جب کہ عمل پیش کیا جانا ہے، میں پسند کرتا ہوں میرا عمل پیش کیا جا رہا ہے اللہ کے حضور، میں نے اس وقت روزہ رکھا. اسی طرح شعبان کی بھی یہی علت بتائی گئی، علت یعنی وجہ، یہی سبب بتایا گیا کہ اللہ کے حضور سارے سال کے عمل پیش کیے جاتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں میرا عمل جب اللہ کے حضور پیش کیا جائے، اٹھایا جائے اللہ کی طرف، تو میں روزے سے ہوں. ان حدیث میں اس چیز کی طرف بھی اشارہ موجود ہے کہ رب العالمین کی ایک صفت علو، اللہ تعالیٰ اوپر ہیں، ہر چیز سے بلند و بالا ہیں. کیونکہ لفظ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ ترفع فیہ الاعمال، ترفع اٹھائے جاتے ہیں، بلندی کی طرف اٹھائی. کسی چیز کے لیے اٹھائے جانے کا ذکر لفظ کب استعمال ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر چیز جاتی ہے تب کہا جاتا ہے اٹھائی جاتی ہے چیز. ترفع، تو اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہیں، سب چیزوں سے اوپر ہیں. اللہ تعالیٰ
ساری مخلوقات سے اوپر ہے. یہ بھی اس کا یعنی اس کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا. قرآن مجید میں آیا تھا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح کو اٹھا لیتے یرفعہ، تو اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں بلندی کی طرف. بھائیو اس مہینے میں جو کثرت سے روزے رکھنا ہے اس کی ایک وجہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ وہ مہینہ جس میں لوگ غفلت برتتے ہیں، رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ، اور اس میں رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ وہ جب عمل اٹھایا جائے اس وقت روزے سے ہوں. اس مہینے میں روزوں کی ایک اور جو وجہ ہے کہ روزے اس میں وہ حیثیت رکھتے ہیں جو کہ نماز، فرض نماز سے پہلے جو سنت نماز جو حیثیت رکھتی ہے. جیسے فجر ظہر سے پہلے سنت ہمارے لیے مقرر کی گئی، اسی طرح ہر جو اذان اور اقامت کے درمیان بھی مستحب ہے کہ آدمی 2 رکعت پڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے. یہاں 2 اذانوں سے مراد اذان اور اقامت ہے. تو ہر 2 اذان یعنی ہر فرض نماز سے پہلے جو اذان ہو جائے اقامت کے درمیان نماز 2 نفل پڑھنا مستحب ہے، چاہے وہ عصر ہو، مغرب، عشاء، جن میں سنت مؤکدہ نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی مستحب ہے کہ آدمی اذان اقامت کے درمیان 2 نفل پڑھے. تو جو فرض نماز سے پہلے کی جو نماز ہے اس کی خاص فضیلت ہے، وہ فرض نماز کی تیاری میں بھی بہت معاون ہوتی ہے. ایک آدمی جو سیدھا جا کے مسجد میں فرض نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا وہ ہے جو کہ پہلے 2 سنت یا 2 نفل پڑھتا ہے پھر فرض نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز کی جو کوالٹی ہے وہ زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے. اس نے اپنی نماز، فرض نماز کی تیاری کر لی پہلے 2 نفل پڑھ کے. تو فرض نماز پڑھتا ہے اس میں زیادہ خشوع و خضوع، دل کی حاضری اس کی زیادہ ہوتی ہے، دل جمی زیادہ ہوتی ہے. تو فرض نماز کی سے پہلے، جیسے فرض نماز سے پہلے کی نماز ہے نفل، اس کی جو مطلق نوافل ہیں ان پہ اس کو خاص فضیلت حاصل ہے. تو اسی طرح رمضان سے پہلے کے جو روزے شعبان میں ان کو خاص فضیلت، وہی درجہ ان کو بھی حاصل ہے. اور فرض نماز کے بعد وہ ہمارے لیے شوال میں 6 روزے اس میں بھی مقرر کیے گئے. اور جس طرح فرض نماز کی تیاری میں وہ معاون ہوتے ہیں جو پہلے نوافل پڑھے جاتے ہیں، اسی طرح جو رمضان سے پہلے شعبان میں روزے رکھے جاتے ہیں یہ بھی معاون ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں رمضان کی تیاری کے طور پر. بعض دفعہ یہ شکایت ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ رمضان ایک پہاڑ لگتا ہے، رمضان آئے گا کیا ہو جائے گا، پورا دن کھانا پینا نہیں ہے، رات تراویح پڑھنی ہے، کتنا مشکل ہے گزارنا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کے لیے تیاری پہلے سے نہیں کی ہوتی. یعنی اگر آدمی پہلے سے یہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے، اس کو جو بھاری پن ہے وہ محسوس نہیں ہوتا رمضان کا، اور جب رمضان کے روزے رکھتا ہے وہ رکھنے بھی اس کو آسان لگتے ہیں. ایک فطری بات ہے، ایک مشقت جب آدمی شروع کرتا ہے، چیز کی پابندی شروع کرتا ہے، شروع میں بہت بھاری لگتی ہے، مشکل لگتی ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی پابندی مشکل، آپ یعنی شروع کرتے ہیں کام مشکل لگتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں آسان ہو جاتا ہے. تو وہ جو کچھ دن گزارنے ہیں، مشقت یعنی مشق کرانے کے لیے اپنے آپ کو، وہ شعبان میں شروع کریں. جیسے کہ سنت ہے، شعبان میں روزے رکھیں گے، کچھ روزے کم از کم جتنے کوئی رکھ سکتا ہے شعبان میں رکھیں تو رمضان کے روزے آسان ہو جاتے ہیں، اس کی تیاری ہو جاتی ہے. رمضان شروع سے ہی آپ زیادہ اچھے طریقے سے روحانی طور پہ بھی، یعنی آپ کا دل کی آمادگی، جو دل کی توجہ ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی رمضان کی، جو آپ پہلے سے اس کے لیے تیاری روزے رکھنے کی صورت میں پہلے سے آپ تیاری کریں گے. تو یہ رمضان کے لیے اس طرح سے یہ تیاری کے طور پہ بھی اس میں جو روزے ہیں وہ یعنی بہت مددگار ہوتے ہیں. اور اس کی ایک اور جو شعبان کے حوالے سے جو اما عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی بخاری و مسلم میں حدیث ہے قضا روزوں کے بارے میں. وہ کہتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے کئی روزے قضا، یعنی قضا باقی ہوتی، رمضان کے روزوں کی قضا باقی ہوتی، تو میں ان کی قضا نہ رکھتی سوائے شعبان میں، نہ رکھتی. آگے چلتی آتی بات، جب شعبان آ جاتا پھر میں ان کی قضا رکھ لیتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی مصروفیت تھی اس کی وجہ سے، جیسے خود ہی حضرت عائشہ نے فرمایا. تو اس حدیث سے جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح میں فرمایا کہ یہ دلیل نکلتی ہے، کئی علماء نے اس بات، اور علماء کا اتفاق ہے کہ ایک بندے پہ جو رمضان کے روزے یعنی اس کے رہ جائیں کسی عذر کی وجہ سے، قضا روزے ہو گئے،
تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اگلے رمضان سے پہلے پہلے وہ روزوں کی قضا پوری کرے. وہ اگر رمضان کے بعد شوال آتا ہے، ذوالقعدہ ذوالحجہ نہیں رکھتا تو گناہ کی بات نہیں ہے، وہ آگے آگے کر سکتا ہے. لیکن اب شعبان آ گیا، اس کے بعد تو اگلا رمضان آ رہا ہے، پھر بھی نہ رکھے تو گناہ گار ہوگا. اس کے لیے لازمی ہے اگلے رمضان سے پہلے پہلے قضا پوری کرنی ہے. اس میں وہ ہفتہ رہتا ہے یا مہینہ رہتا ہے، یعنی کسی کا عذر لمبا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، اس میں رمضان سے پہلے جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا کا معمول تھا، رمضان تک قضا کو مؤخر نہیں کرتے تھے. تو اگر آدمی رمضان تک قضا کو مؤخر کر دے تو اللہ کے حضور توبہ کرنی اس کے لیے ضروری ہے. رمضان کی قضا تو پھر بھی ضروری ہے، رمضان گزر جائے گا پچھلے رمضان کی قضا بھی رکھے گا. اور ایسی صورت میں کیا وہ کھانا کھلائے گا کہ نہیں کھلائے گا، اس میں علماء کی دونوں رائے ہمیں سامنے ملتی ہیں. یعنی اگر رمضان کی قضا بغیر عذر کے اگلی رمضان تک مؤخر کر دی، لیٹ کر دی، پھر اگلی رمضان کے بعد قضا تو رکھنی ہی رکھنی ہے اور توبہ کرنے بھی لازمی ہے، اس نے گناہ کا کام کیا. لیکن ساتھ ساتھ کیا اس کے لیے اطعام، کیا اس کے لیے ان روزوں کا یعنی مسکین کو کھانا کھلانا بھی ہر روزے کی طرف سے ضروری ہے کہ نہیں ہے، فدیہ دینا ضروری ہے کہ نہیں، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے. حضرات ائمہ جو مالک، شافعی، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، وہ سب یہ کہتے تھے کہ اس حالت میں روزوں کی جو فدیہ ہے یعنی کھانا کھلانا وہ بھی ساتھ ضروری ہے، کفارہ بھی ضروری، قضا بھی ضروری ہے اور کفارہ بھی ضروری ہے اس چیز کا کہ کیوں رمضان تک قضا کو مؤخر کیا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور بعض کئی دیگر علماء، امام بخاری کا بھی یہی قول تھا، شیخ ابن عثیمین، وہ کہتے تھے نہیں قضا ضروری نہیں ہے، قضا نہیں، روزہ یعنی کھانا کھلانا ضروری نہیں ہے، صرف قضا رکھے گا. تو اگر آدمی یعنی قضا تو رکھنی ہی رکھنی ہے، احتیاطاً ساتھ کھانا بھی کھلا دے تو یہ بھی اچھی چیز ہے. بہرحال مقصد یہ کہ یہ ایک سنگین بات ہے، لازمی ہے کہ رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کی جو قضا ہے اس کو پورا کر لیا جائے. یہ بھی شعبان کے حوالے سے خود بھی توجہ کرنی چاہیے احباب کو اپنے، خاص طور پہ خواتین. آپ جانتے ہیں ان کے یعنی اللہ کی طرف سے جو ان پر چیز لکھی گئی، فطری طور پہ عذر کی وجہ سے، ایام کی وجہ سے روزے قضا ہوتے ہیں ان کے، تو ان کو توجہ دلانی چاہیے کہ آپ کے روزے قضا ہوئے ہیں. اگر نہیں رکھیں، شعبان آ گئے، اب آپ کے لیے لازمی ہے روزے رکھنے، شعبان میں لازماً روزے آپ نے رکھنے ہی رکھنے. اگر کوئی ایسا عذر ہے جو کہ جاری ہے، مستمر، یعنی پچھلے رمضان میں عذر تھا، بندہ بیمار تھا، اگلے رمضان تک بیمار ہے، پھر تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی یعنی مواخذہ نہیں ہے. عورت ہے، وہ حمل کی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھے اور بعد میں بھی اس کی ایسی کیفیت نہیں ہے صحت کی کہ وہ روزے رکھ سکے، اگلے رمضان تک کیفیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا عذر ہے جو رمضان سے رمضان تک جاری ہے، تو پھر اس کے لیے اس کا عذر قابل قبول ہے، وہ پھر مؤخر بھی کرے گی، یقیناً نہ اس کو گناہ ہے، صرف اس نے بعد میں جب رکھ سکے قضا روزے بعد میں رکھے. اگر عذر نہیں ہے تو پھر ضروری ہے رمضان، قاعدہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے رکھنے. یہ پہلی عبادت جس کی طرف خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، روزے اس مہینے میں، اور ان کی مختلف جو حیثیات ہیں، مختلف اسباب، ان کا بھی اللہ کی توفیق سے بیان ہوا. ایک اور کام جو اس مہینے میں کرنے کا ہے رمضان کی تیاری کے طور پہ، وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کا مہینہ تو یقیناً رمضان ہی ہے، شہر القرآن، وہ تو رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دور کیا کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ. لیکن رمضان کی تیاری کے طور پہ سلمہ ابن کحیل رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا تھا کان یقال شہر شعبان شہر القراء، شعبان کا مہینہ قراء کا مہینہ ہے، اس کو شہر القراء کہتے تھے. کثرت سے یعنی قراء قاری کی جمع، کثرت سے قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے. تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے، یہ صحابہ کرام میں یہ معروف تھا کہ جب شعبان آ گیا اب یہ قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ ہے. رمضان کی تیاری کے طور پہ کثرت سے شعبان سے ہی وہ شروع کر دیتے ہیں. جس قدر رمضان میں تلاوت ہوتی تھی وہ کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی تھی. رمضان کی اپنی خصوصیت ہے، لیکن اس کی تیاری کے طور پہ کثرت سے شعبان میں قرآن پڑھنا، آپ دیکھیں اس سے غفلت کتنی نظر آتی ہے. اور پہلے دور میں معروف تھی بات، یعنی جو فرما رہے ہیں صحابہ میں یہ کہا جاتا تھا، یہ معروف تھا کہ شعبان کا مہینہ شہر القراء ہے، یہ قاریوں کا مہینہ ہے. یعنی قاری یہ نہیں کہ جو پروفیشنل قاری، مطلب یہ کہ کثرت سے قرآن پڑھنے والوں کا مہینہ. تو یہ بعض سلف سے تو اس طرح بھی ثابت ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کے یعنی شعبان میں جو تلاوت کی طرف توجہ دیتے تھے. مقصد یہ کہ
بندہ جتنے عام دنوں میں تلاوت کرتا ہے، رمضان میں اس کا پلان ہے کہ میں ہر دن 1 سپارہ 2 سپارے 3، کوئی اس نے ٹارگٹ بنایا کہ بہت زیادہ قرآن پڑھوں گا. اب یہ ہو سکتا ہے کہ سارا سال اس نے قرآن پڑھا نہیں، یا چند صفحوں پر اکتفا کرتا ہے، جیسے ہی پہلی رات آئی رمضان کی وہ 2 سپارے پڑھنا شروع ہو جائے. یعنی یہ کیا نفس کو آمادہ کرنا اس چیز پہ آسان ہے؟ یہ نہیں ہو پاتا. بندہ پلان کرتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو 1 دن 2 دن فیل ہو جاتا ہے اس کا پلان، کیونکہ اس کی تیاری نہیں کی ہوتی اس نے. تو اپنے آپ کو جو مشق کروانی ہے نا اس چیز کی، وہ شعبان سے کروائیں. یہ طریقہ ہمارا ایجاد کرتے ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ ہے. شہر القراء، یعنی اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کے طور پہ کچھ نہ کچھ کثرت سے قرآن پڑھنا ابھی سے شروع کریں. کچھ نہ کچھ اپنا معمول عام مہینوں سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں. یہاں شعبان آ گیا، میں نے زیادہ قرآن پڑھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کی تیاری کرنی ہے. زیادہ قرآن پڑھنا، اپنے آپ کو عادت ڈالیں. اپنے آپ کو عادت، چاہے ہمیں پتہ ہے قرآن پڑھنا بہت سب سے ظاہر ہے، اللہ کا ذکر کی بہترین صورت، مطلق ذکر کی بہترین صورت قرآن کریم کی تلاوت ہے. لیکن اس کے باوجود، فضائل پتہ ہونے کے باوجود جب آدمی قرآن لے کے بیٹھتا ہے، اس کو عادت نہ ہو تو وہ یعنی 2 4 5 صفحے پڑھ کے پھر اس کو بہت بھاری لگتا ہے. اپنے آپ کو مشق کرانی پڑتی ہے. اچھے کاموں کی بھی آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو عادی بنانا پڑتا ہے. پہلے دن وہ ہو سکتا ہے کچھ پڑھے، پھر اگلے دن کچھ اور زیادہ کرے، کچھ اور زیادہ کرے گا، پھر جو نفس ہے وہ عادی ہو جاتا ہے، پھر اس کو آسان لگنے لگتی ہے بات. جیسے سلف صالحین میں سے بعض فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں نے رات کو قابت قیام اللیل السنہ، کہ 1 سال تک میں نے رات کا قیام جو ہے، قیام اللیل، اپنے آپ کو اس پہ مجبور کیا، مشقت کے ساتھ کیا، اور پھر 20 سال تک اس سے لذت اٹھائی، اس کا مزہ اٹھایا. شروع میں 1 سال مجھے مشکل لگا، پھر انسان عادی ہو جاتا ہے. یعنی وہ اس کی ایک عادت، اس کی طبیعت میں چیز داخل ہوتی ہے. اس طرح بھائی رمضان کی تیاری کے طور پہ کثرت سے شعبان سے ہی قرآن پڑھنا شروع کر دینا، یہ اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح جو رمضان میں صدقہ و خیرات بھی کی جاتی ہے، اس حوالے سے بعض سلف صالحین میں سے بعض سے یہ مروی ہے کہ وہ یہ پسند کرتے تھے کہ اس مہینے میں زکوٰۃ نکالی جائے، کہ جو فقراء ہیں ان کو رمضان میں وہ مستغنی ہو جائیں، رمضان میں بے نیاز ہو جائیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے یا اپنی جو کھانے پینے کی فکر ہے اس سے بے نیاز ہو جائیں. تو جو فقراء تک، مسکین لوگوں تک کھانا پہنچانا ہے تاکہ وہ رمضان اچھی طرح گزار سکیں، تو ان کی عبادت میں مدد کرنے کے لیے کہ بھئی اگر آپ رمضان میں شروع کریں گے، رمضان کے کچھ دن گزر جائیں، جب ان کو وہ رمضان میں یعنی ان کو راشن پیک ملے گا، جو بھی ان کو کھانا ان تک پہنچے گا، تو ان کا وہ چند دن تو بہت فکر میں گزریں گے. پہلے سے ان کا وہ انتظام ہو جائے تاکہ اپنے مسلمان جو بھائی ہیں، غریب مسکین لوگ ہیں، وہ جب رمضان آئے، جیسے ہمیں کھانے پینے کے حوالے سے فکر نہ ہو، تو ان کو بھی اس حوالے سے وہ بے نیاز ہو کے اللہ کی عبادت کی طرف پوری توجہ دے سکیں. تو رمضان میں مدد کی خاطر وہ اس میں زکوٰۃ نکالنا یعنی اس کو مستحب سمجھتے تھے. زکوٰۃ کے حوالے سے ایک جو عام غلطی دیکھنے میں آتی ہے کہ کئی لوگ جن پہ شعبان میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے یا رجب میں واجب ہو جاتی ہے، کہ جب وہ صاحب نصاب ہوئے اس کے بعد 1 سال گزر گیا رجب میں، یا شعبان کے شروع میں 1 سال پورا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے رمضان میں زکوٰۃ نکالنی ہے. تو وہ اپنی زکوٰۃ کو مؤخر کر دیتے ہیں، اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں حتیٰ کہ رمضان آ جائے، پھر رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. تو یہ چیز جائز نہیں ہے. جب زکوٰۃ واجب ہو جائے اس کے بعد اس کو اپنے پاس رکھ چھوڑنا، یہ فقیر کا حق ہے، اب تو یہ آپ کا حق ختم ہو گیا. وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، آپ کے مال میں جو حق ہے وہ جب 1 سال گزر گیا، اب اس پہ 2.5% حق وہ فقیر کا ہے، یا آپ کا حق اس پہ نہیں ہے. اب وہ پیسہ کیوں فقیر کا اپنے پاس رکھ چھوڑتے ہیں؟ مہینہ 2 مہینے نہیں، میں نے رمضان میں نکالنی، اس میں زیادہ فضیلت ہے. یقیناً رمضان میں صدقہ کرنا، سارے نیک اعمال، ان کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن آدمی ایک چیز جب اس پہ فوری طور پہ کرنا واجب ہو جائے، اس کو مؤخر کر دے، مہینہ 2 مہینے آتا کہ رمضان میں نکالنی ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں اگر شعبان کے آخر میں واجب ہوتی ہے کہ شعبان کے دوسرے نصف میں، تو علماء نے صراحت کی ہے کہ چند دنوں کی جو تاخیر ہے صرف، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یعنی 20 شعبان کو اس پہ واجب ہوئی، یہ واجب کس طرح سے، تاکہ اشکال نہ ہو میں دوبارہ واضح کر دیں. ایک آدمی صاحب نصاب بنا 20 شعبان کو، اب 1 سال جب گزرے گا تو 20 شعبان کو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنی ضروری ہے. اب لیکن وہ
چند دن کی بات ہے تو رمضان آ جائے گا، چند دن اگر تاخیر کرتا ہے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، لیکن زیادہ تاخیر، مہینہ کی تاخیر مثلا کرے تو یہ جائز نہیں۔ ہاں تاخیر اس صورت میں جائز ہے جبکہ فقیر کو ڈھونڈنے میں دشواری ہو رہی ہو، یا بندے کے پاس ایسی طاقت نہ ہو، وسائل نہ ہو کہ پیسہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی لیکن کیش اویلیبل نہیں ہے، زکوٰۃ یعنی پیسہ اس کے تصرف میں اس وقت نہیں ہے، نکالنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کی ملکیت میں ہے لیکن اس وقت کسی وجہ سے بھی پیسے تک پہنچ نہیں سکتا یا اس کو نکال نہیں سکتا، ایسی کوئی جو یعنی پریکٹیکل جو مجبوریاں ہیں وہ ہوں تو کوئی حرج نہیں۔ فقیر کے حوالے سے مجبوری اس کو پہچاننا یا اس تک پہنچانے میں، یا پیسے کی دستیابی اس کو پہنچانے میں، اس کو نکالنے میں جو مشکلات ہوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن ایسی مجبوری نہ ہو تو اصل میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب زکوٰۃ واجب ہو جائے پھر وہ آپ کے پیسوں سے نکل جانی چاہیے، پھر وہ فقیر کا حق ہے۔ اس کے بعد تو زکوٰۃ کو ادا کرنے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایک آدمی نے کر دی، کیونکہ یہ عام غلطی ہے، تو ایک آدمی پہ رجب میں، شعبان میں زکوٰۃ واجب ہوئی، اس نے جب رمضان آیا نہیں دی، جب باقی اگلا رمضان آیا پھر اس نے زکوٰۃ دی۔ اب اس کو اگر تو جہالت کم علمی کی وجہ سے اس نے کر دی تو اس کو گناہ نہیں ہے، لیکن آئندہ اس نے اس ایک سال یعنی آئندہ جب شعبان آئے گا یا رجب آئے گا تو پھر اس نے زکوٰۃ دینی ہے، آئندہ وہ رمضان میں نہ دے۔ ہاں اگر زکوٰۃ جلدی دے دی جائے تو وہ جائز ہے۔ ایک آدمی رجب میں صاحب نصاب بنا، اب جب رمضان آ گیا، ابھی اس کو پھر مہینہ گزرا ہے یا 2 مہینے گزرے ہیں، صاحب نصاب ہوا ہے، اسی میں رمضان میں زکوٰۃ نکال دیتا ہے، ابھی اس پہ ڈیو نہیں ہوئی، یہ اس کی اجازت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت دی تھی کہ وہ مقدم زکوٰۃ، ایڈوانس میں زکوٰۃ واجب ہونے سے پہلے نکال سکتے ہیں، جبکہ آدمی صاحب نصاب ہو چکا ہو لیکن سال نہ گزرا ہو، نکالی جا سکتی۔ تو یہ بھی ایک زکوٰۃ کے حوالے سے شعبان میں۔ اس کے علاوہ بھائیو بعض چیزیں جو رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہمیں اس مہینے میں کرنے کی ہیں، اور میں اختصار کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے حضور توبہ کرنا، تاکہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں اس کو صاف دل، پاکیزہ دل کے ساتھ اس کا استقبال کیا جا سکے۔ جو معصیتیں ہیں، اللہ کی نافرمانیاں، ان کی نحوست کی وجہ سے نیکی کی توفیق آدمی کو نہیں ملتی، تو معصیت میں توبہ کرے تاکہ نیکی میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکے۔ دعا کرنا کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، خیر و عافیت کے ساتھ پہنچا دے۔ جو ایک خاص الفاظ روایت کی جاتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہ ضعیف حدیث ہے، تو کوئی خاص الفاظ حدیث میں نہیں آتا ہے کہ پہنچا دیں، لیکن سلف صالحین سے یہ ثابت ہے، یہ مروی ہے کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دے۔ اسی طرح رمضان کی قربت پہ خوش ہونا، دل میں خوش ہونا کہ ہاں اتنا اچھا موسم پاس آ رہا ہے، قل بفضل اللہ ورحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تو یہ اللہ کے فضل، اس کی رحمت پہ خوش ہونا، یہ بھی ایک ایمان کی دلیل ہے۔ یقیناً یہ چیزیں دنیاوی جو مال و اسباب اس سے کہیں بڑھ کے، اور پھر رمضان کے احکام سیکھنا، اس کے فضائل کا علم حاصل کرنا، رمضان میں کیا کام کرنے ہیں، کیا اس کی فضیلتیں کیا ہیں، پہلے سے علم حاصل کریں، اور خود بھی حاصل کریں، اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں، جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کو بھی سکھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، مجلس منعقد یعنی لگائیں کہ بھی آؤ ہم اکٹھے پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، یا میں تمہیں بتاتا ہوں رمضان کی کیا فضیلت ہے، ان کا شوق بڑھائیں، خاص طور پہ جو بچے ابھی چھوٹے ہیں ان کو بھی انکریج کریں کہ بھی رمضان آ رہا ہے تم بھی روزہ رکھو، جتنے وہ رکھ سکتے ہیں، جتنی استطاعت ان کی جسمانی ہے ان کو بھی انکریج کریں۔ اسی طرح ایسے کام جو کہ رمضان میں ہمیں نیکیوں سے مشغول کر دیں، ہمیں اس سے ہماری توجہ ہٹا سکتے ہیں، ان کو جس قدر کاموں کو آپ پہلے نپٹا سکتے ہیں پہلے نپٹا لیں۔ نہیں کوئی کام ہے آپ کو پتا ابھی نہ کیا تو رمضان میں کرنا پڑے گا، تو ابھی کر لیں اس کو، تاکہ رمضان میں اور نیکی کے کاموں کی طرف ہماری یعنی توجہ رہ سکے۔ اور خاص طور پہ عید کی تیاری، آخری جو عشرہ ہے کتنے لوگ اس کو اس میں برباد کر دیتے ہیں، عید کی تیاریوں میں ساری رات یعنی بازاروں میں گزار دی جاتی ہے۔ وہ جو تیاری ہے وہ آپ بہتر نہیں کہ رمضان آنے سے پہلے ہی کر لیں، عید کا تو پتہ ہی ہے کس وقت آنا ہے، ابھی سے تیاری کر لیں۔ ایسے جو بھی کام ہے رمضان کی تیاری کے طور پہ، کھانا پینا وغیرہ، اس میں بھی کئی ایسی چیزیں جو کہ آدمی خرید کے 1 مہینے کا ذخیرہ کر کے رمضان میں اپنی مشغولیت کم کر سکتا ہے، ایسی چیزوں کو بھی پہلے خریدا جا سکتا ہے، ان کی بھی تیاری ہو سکتی ہے۔ پھر جو رمضان میں نیکی کے کام کرنے ہیں ان کی تیاری اس حوالے سے پھر کسی وقت انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ جو افطاری، سحری اور جو بھی نیکی کے کام رمضان میں کرنے ہیں ان کی پلاننگ کرنا، پہلے سے پلاننگ، یعنی نیکی کا اتنا زبردست موسم آ رہا ہے، آپ نے آج کل دیکھا مارکیٹ میں
شعبان شروع نہیں ہوتا اور وہ آپ کو سارے رمضان کے یعنی اسٹکر اور وہ رمضان کے حوالے سے جو چیزیں آپ کو اسٹاک میں بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ دنیا کے وہ تجارت کوئی غلط نہیں ہے، حرام کام نہیں ہے، لیکن توجہ اس سب کی طرف میں دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں اور آپ توجہ کریں، جو دنیا کمانے کے لیے لوگ کیسے پلاننگ کر رہے ہیں، رمضان مہینے بعد اتنا پہلے سے پلاننگ ہے، شعبان شروع ہوتی ہے، آپ کو وہ منظر عام پہ چیز نظر آ رہی ہے، پلاننگ تو اور اس سے پہلے سے ہو رہی ہے۔ نیکیاں کمانے کے لیے کیا پلاننگ نہیں ہونی چاہیے؟ تو وہ موسم آ رہا ہے رمضان کا، موسم بہار نیکیوں کا، تو ہم نے اس کو کیسے اس سے بہترین فائدہ اٹھانا ہے، اس کے لیے یقیناً پلاننگ کی ضرورت ہے، پہلے سے تیاری کی ضرورت ہے۔ وہ ابھی وقت ہے شعبان میں کہ اس کی پلاننگ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شعبان کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں وہ کام ہم کریں جو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سے مطلوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھنا سننا ہمارے لیے مبارک بنائے، اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ اس مجلس کو مبارک بنا، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، اے اللہ پریشانیوں کو، دکھوں، مصیبتوں کو، اے اللہ ان کو ہمارے سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارا یہ کہنا اور سننا، اے اللہ ہمارے لیے جو آخرت میں نجات کا باعث، قبر کے عذاب سے نجات کا باعث ہے، اللہ اس کو بنا دے۔ اے اللہ جو کچھ بھی اس میں برحق کہا گیا، سنا گیا، اے اللہ اس کو ہمارے ذہنوں میں پیوست فرما دے، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اے اللہ رمضان کی خوب اچھے طریقے سے تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے معمور فرما، اے اللہ ایمان سے دلوں کو مزین فرما، اے اللہ جو نیکی کے کام ہیں ان کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اے اللہ تمام منکرات کو ترک کر دینے، ان سے گریز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو سیاہ کاریاں، جو غلط کام جن میں ہم ملوث ہیں، اے اللہ ان سے خالص توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے حضور سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرما، ظاہری باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ صاحب خانہ پہ خصوصی رحمت اور مغفرت نازل فرما، ان کے کاموں میں، ان کے رزق میں، اہل و عیال میں برکت نازل فرما۔ اے اللہ ہم سب کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے حقوق ادا کرنے والا بنا، اس مہینے میں خوب نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔